جی ہاں، ابھی بھی اسلام آباد میں ہوں اور ہفتہ ایک ہو گیا. سوچا کہ دفتر خارجہ ضرور حاضری لگانی چاہیے. کچھ اور بھی ایسے مقام ہیں جہاں پر دستک دی اور ایز اے صحافی سوچا کہ کچھ اپنی آگاہی میں، انفارمیشن میں خاص طور پر فرسٹ ہینڈ لے سکوں. کچھ تاخیر سے جواب آیا لیکن اختتام ہفتہ تھا. لیکن یہ بہرحال زہرا بلوچ صاحبہ ترجمان دفتر خارجہ ہیں اور میں دیکھا کہ بڑے تحمل سے ایک ایک سوال کا جواب دیتی ہیں ہمارے اسلام آباد کے صحافیوں کے چپتے کڑے سوال کا. تو سب سے پہلے تو شکریہ زہرا بلوچ صاحبہ. میرے خیال میں اس وقت جو ہے سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے جو آپ فیس کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ دہشت گردی پڑوسی ممالک سے ہو رہی ہے. اس میں نان اسٹیٹ ایکٹر بھی شامل ہیں جن کی نشاندہی عام طور پر مختلف ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ ان لوگوں کو ان ممالک سے بھی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے جن کے شاید ہم نام نہ لیتے ہوں؟ تو اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کو کتنی ابھی تک کامیابی حاصل ہو سکی ہے؟ اور یقیناً ایک بڑا ٹاسک ہے نا، یہ لوکل نہیں بلکہ انٹرنیشنل دہشت گردی ہے. زہرا بلوچ. پاکستان کو ابھی ایک جو بہت بڑا چیلنج درپیش ہے وہ دہشت گردی کا ہے، اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز یہ ثابت کر چکی ہیں کہ جو یہاں پر ٹیرر انسیڈنٹس ہو رہے ہیں ان کے تانے بانے ان عناصر سے ملتے ہیں جو پاکستان کے باہر ہیں اور خاص طور پہ افغانستان میں مقیم ہیں. تو یہ ایک بہت ہی پاکستان کے لیے کنسرننگ سچویشن ہے کہ وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں اور ان دہشت گردوں کی پشت پناہی بہت ساری فورسز کر رہی ہیں، لیکن وہاں پر ذمہ داری ان دہشت گردوں کو روکنے کی ذمہ داری وہاں کے حکام کی ہے. اور اسی سلسلے میں پاکستان نے بارہا افغان حکام پہ زور دیا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ایکشن لے اور یہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز بالکل پرعزم ہیں ان ٹیرر گروہوں کے خلاف اقدامات لینے میں، اور ہم نے پہلے بھی دہشت گردی کو شکست دی ہے اور ہم آگے بھی شکست دیں گے. لیکن ذرا بی بی آپ نے جب کہا کہ کابل کا میں یہ پناہ لیتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے عسکری طور پر، میں آپ کو کوئی آپ کی سفارتی حد تک کوشش کروں گا کہ محدود رکھوں، اس میں سیاسی نہ آئیں، لیکن کیا جو خاص طور پہ چینیوں کو جو ٹارگٹ بنایا گیا ان کو بھی جو فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے یا عسکری یا مالی امداد مل رہی ہے، وہ بھی تو جا کے انہی جو ڈیورن لائن کا وسیع بارڈر ہے اس طرف سے ہیلپ کر رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی کیا آپ اعتماد میں لیتی ہیں کہ چائنا میں چینیوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے تنصیبات کو، اس میں براہ راست کابل میں انہیں وہ لوگ پناہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے. اس پر یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس آ چکی ہیں. اس میں جو ماسکو فارمیٹ کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں افغانستان کے اور ریجن کے ممالک نے شرکت کی تھی، اس کی بھی سٹیٹمنٹ میں یہی تھا کہ افغانستان کی سرزمین ٹیررزم کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. جو دہشت گردی ہے افغانستان میں، اس میں ڈفرینٹ ٹیرر گروپس آپریٹ کر رہے ہیں، اور اس میں جو ٹی ٹی پی ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور یہ بھی ان کو کہا گیا کہ آپ ان گروہوں کے خلاف ایکشن لیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو افغانستان کے حکام نے جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے وعدے کیے ہیں اس پر کاربند ہوں اور ان گروہوں کے خلاف ایکشن لیں. وہ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ وہ کون کے ٹیررسٹ عناصر ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے ٹھکانے کہاں پر ہیں. اس لیے پاکستان نے بارہا زور دیا ہے افغان حکام پر کہ ان کے خلاف ایکشن لیں. نہیں، لیکن یہ تو مسئلہ آپ کو بھی علم ہے کہ سفارتی سے زیادہ سیاسی ہے، اور آپ نے یعنی سفارت کاری کی ایک الگ زبان ہوتی ہے، لیکن آپ کے اگر آپ نے نشاندہی بھی کی ہے، آپ نے ان کا پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے، احتجاج بھی کیا ہے،
لیکن اس میں تو مزید اضافہ ہوا ہے. یہ جو بڑا خوفناک واقعہ اور ثانیہ کوئٹہ کا ہوا ہے, یہ اور جگہ جو چینی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں, کے پی وغیرہ میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے. یعنی یہ جو یقیناً آپ یہی کر سکتی ہیں, جو ایسے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی اس نزاکت کو جہاں سے آپ بیٹھ کر مجھے جواب دے رہی ہیں, لیکن معاملہ اس سے بڑھ کر ہے. ہمیں تو اس کے لیے یونائٹڈ نیشن, انٹرنیشنل کورٹ یا بین الاقوامی سطح پر جس طرح آواز اٹھانی چاہیے تھی اور ہے, غالباً مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرح نہیں کر پا رہے. زہرا صاحبہ جی بالکل, تمام جس طرح سے میں نے کہا کہ تمام وہ ممالک جو ماسکو فارمیٹ کا حصہ ہیں, اس میں چین بھی شامل ہے, ان کی طرف سے اس پہ بڑی کلیئر سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ٹیرورزم کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں جو ہائیڈ آؤٹس ہیں اور سینکچوریز ہیں اور پناہ گاہیں ہیں ٹیرورسٹ گروپس کی, اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ تمام ان ممالک کی طرف سے ایک ڈیمانڈ ہے, اور یہ اس وقت بڑا ضروری ہے کہ افغان حکام اس ڈیمانڈ پر کاربند ہوں. اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ بہرحال ایک اور پلیئر بھی ہے, ذرا ہم کیونکہ نام نہیں لے پاتے, خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے, جو گوادر پورٹ ہے, اس کے اور قریب جو پورٹ ہیں, یو اے ای کی پورٹ ہے, وہاں بہت سارے ہم تو خبریں آتی رہتی ہیں, افواہیں بھی نہیں ہوتی, کہ فائنینس بھی آتا ہے, وہ لوگ یہاں آتے جاتے بھی رہتے ہیں, لیکن ہم اس طرح ان کو پروٹیسٹ نہیں کر پا رہے. دیکھیں یہ آپ ایک تو آئی تھنک آپ کا جو سوال ہے اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے دشمن کو پہچانتا ہے, اور ہم اس سلسلے میں جو بھی ٹیرورسٹ ہیں ان کی بھی ہمیں پہچان ہے, اور ہم نے اس سلسلے میں اپنی پوزیشن بڑی واضح کی ہوئی ہے. اور پاکستان کے جو بھی کنسرنس ہیں ان ٹیرورسٹ گروپس کے بارے میں اور ٹیرورسٹ عناصر کے بارے میں, وہ ہم اپنے دوست ممالک کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں, ڈائلاگ ہوتا رہتا ہے, اور میں اس سلسلے میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ یہ سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں, لیکن ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. میں ایک اور بھی ایسا سوال کرنا نہیں چاہتا جو سفارتکاری سے بڑھ کر ہو, لیکن بہرحال اخباروں کی شہ سرخی بنا. میں بہت ہی سادہ لفظ استعمال کروں گا کہ بہرحال بدمزگی ہوئی. چائنیز ایمبیسڈر نے جو بیان دیا اس پر وزارت خارجہ کا رد عمل غیر معمولی آیا, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس میں حقیقت ہو. واقعی ہمارے جو صدر مملکت تھے وہ دبئی میں فریکچر ہوا ان کی ٹانگ کا, جس وجہ سے ملتوی ہوا, لیکن یہ کہا گیا کہ شاید جو 4 نومبر کا دورہ تھا اس کی ملتوی ہونے کی کچھ اور بھی وجوہ تھیں. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں کوئی بدمزگی نہیں ہے, نہ سرد مہری ہے. یہ اس طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں, تو ان چیزوں کو پہلی تو بات ہے میں ڈسمس کروں گی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ کسی بھی جو انٹرنیشنل یا ڈومیسٹک ڈیولپمنٹ سے ان پر اثر نہیں آ سکتا. پاکستان کے جو پریزیڈنٹ کا دورہ ہے اس کی ابھی ڈیٹس اناؤنس نہیں ہوئی, وہ وزٹ بالکل آن کارڈز ہے. جب بھی ڈیٹس فائنل ہوں گی تو پاکستان اس کی اناؤنسمنٹ بھی کرے گا اور صدر پاکستان دورہ بھی کریں گے چین کا. بہت بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ, اور آپ نے وقت نکالا. اور مجھے علم ہے کہ ہمارا کیا ہے جی, ہم تو یہ اینکر ہیں, ہماری زبانیں تھوڑی سی بدلگامی ہو جاتی ہیں. آپ جس یعنی فورن آفس کے ترجمانی کا جو فرائض انجام دیتی ہیں اس میں ایک ایک لفظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور اس کو نوٹس ہر سطح پر لیا جاتا ہے. میں آپ کا شکرگزار ہوں کہ آپ نے, مجھے لگا کچھ میرے سوالوں میں کہیں کہیں ذرا وہ جو پولیٹیکل کہتے ہیں جی پرووکیشن آیا ہو, اس کے لیے معذرت. ذرا بلوچ صاحبہ سے گفتگو ہو رہی تھی, اور میں چلوں گا ذرا. اسلام آباد میں آئینی بینچیں بن چکی ہیں اور کام کرنا شروع کر دیا ہے, لیکن جو کچھ ہوا پارلیمان میں ان ترامیم کو, خاص طور پر 6ویں ترمیم کو پاس کرنے کے لیے,
اس کے لیے میں کوئی لفظ استعمال کر کے سیاسی ہو جائے گا. قاہرہ صاحب سے رجوع کروں گا. قمر قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر سیزن رہنما ہیں, ان سے گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر سیزنٹ, اور آپ کو علم ہے کہ پیپلز پارٹی پہ بڑے دور آئے, ابتلا کا دور آیا, سختی کا دور آیا, کچھ ذرا کمزور دل تھے, کم حوصلہ تھے, چھوڑ کے چلے گئے, مخالف کیمپ میں چلے گئے. لیکن میں اگر انگلیوں میں گنوں تو قاہرہ صاحب کا نام سر فہرستی لوں گا کہ الیکشن جیتتے بھی رہے, وزیر بھی رہے, اور جس طرح خیر فارم 47 کا ذکر نہیں کروں گا, قاہرہ صاحب اس کے بعد بھی ڈٹے ہوئے ہیں. شکریہ قاہرہ صاحب. میں نے سوچا تھا کہ اسلام آباد میں ہوں گا تو براہ راست آپ کے ساتھ نشست ہوگی اور آپ کی جو ہے چائے سے بھی لطف اندوز ہوں گا اور گفتگو سے, لیکن کچھ ایسا ہوا کہ ملاقات نہیں ہو سکی. پھر بھی آپ کا شکریہ, آپ ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں. قاہرہ صاحب آپ سے ملاقات نہ ہو پائی, اس کا مجھے افسوس رہے گا کہ آپ اسلام آباد تشریف لائے. میں تھا اسلام آباد میں لیکن آج نکلا. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں رک گیا ہوتا. آپ سے بالمشافہ پروگرام بھی کرتے اور آپ سے کرنا بھی کرتے. آپ تو بڑے کونا صافی ہیں, اپنی پوری تاریخ آپ نے تاریخ گزاری ہے, ہم نے تو سنی ہے نا, اور آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہم. اور اسی میں یہی جو تاریخ غالباً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو زیادہ علم ہوتا ہے یا آگہی ہوتی ہے وہ کچھ اس عمر میں آ کے نقصان دہ ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ تکلیف دہ بھی ہوتی ہے. اور اسی لیے قاہرہ صاحب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریفوں کا تو ایک الگ بیک گراؤنڈ ہے, آئین اور قانون اور سوری ٹو سے سپریم کورٹ اور ججوں کے ساتھ, اور سب سے زیادہ آپ نے بھگتا ہے اس کو. سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہوا, سجاد علی شاہ صاحب تھے, پھر جسٹس قیوم کو بھی دیکھا کہ کس طریقے سے سایہ دیتے تھے, کس طرح کورٹیں بھی کرتے تھے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس بار جو ترامیم پاس ہوئیں اور اس میں پیپلز پارٹی نے یعنی کوئی 25 منٹ میں 6 بل پاس ہوئے. اس میں کوئی 25 منٹ کی جگہ 2 دن بھی ہو سکتے تھے, 6 دن بھی ہو سکتے تھے, 2 ہفتے بھی ہوتے تھے. پہلے بڑی بڑی لمبی بھی بحثیں چلتی تھی. اتنی کیا جلدی تھی کہ میں نے تو اتنی تیز رفتاری سے تیز گام کو چلتے نہیں دیکھا جتنے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کو بل پڑھتے اور منظور کراتے دیکھا. اور اس سے بھی زیادہ گلا کہ شریفوں کی پارٹی کا, شہیدوں کی پارٹی نے ایک ایک ترمیم پر مہر لگائی. کیا مجبوری تھی قاہرہ صاحب؟ بریلوی صاحب, یہ بات تو درست ہے کہ بڑی صورت کے ساتھ یہ قانون سازی ہوئی, اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے دور میں کوئی 30-35 قانون چند منٹوں میں پاس کیے گئے تھے. بہرحال اگر کوئی ماضی میں غلطی ہوئی تو اب وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. جب آپ کوئی صورت کے ساتھ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو آئین اور قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے, اور آپ قوانین میں امینڈمنٹس کر رہے ہیں, آئین سے نہیں. بہرحال ایک ڈیٹیل ڈیبیٹ کر کے اس کو کمیٹیوں میں لے جا کے تو بہتر قانون سازی تو ویسے ہی ہونی چاہیے, ہوتی بھی ایسے ہی ہے کہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے ملٹیپل دماغ اس پہ بیٹھ کے کام کریں. لیکن بہرحال حکومتیں اپنی مجبوریوں کے تحت, اپنی ضرورتوں کے تحت صورت کے ساتھ قانون سازی کرتی ہیں, اور یہ رستہ بھی آئین اور قانون نے رکھا ہے. لیکن قاہرہ صاحب, پارلیمان کی بالادستی اپنی جگہ, لیکن باقی بھی تو اسٹیٹ کے ریاست کے ستون ہوتے ہیں. آپ ایک کے بعد دوسرا گرائیں, اور سب سے زیادہ میں نے دیکھا تکلیف دہ جو قانون تھا کہ عام طور پر 15 دن میں آپ کہتے تھے کہ آپ بھی گرفتاریوں سے گزرے ہیں اور آپ کی پارٹی تو بہت اس سے آگے گزری ہے. آپ نے اس کی مدت 90 دن کر دی کہ جی ہم نہیں پیش کریں گے, اور یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیوں پکڑا. پھر آپ نے چلیں ججوں کو بھی سینئر موسٹ کر دیا, وہ بھی اپنی جگہ. ایون یہ کہ جنرلوں کو بھی دے دیا کہ ان کی مدت 3 سے 5 سال ہو. کہنا مطلب یہ کہ کہیں تو کوئی لائن ڈرا ہوتی ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان ایک ستون ہے, یہ کہنا بالادست ہے, لیکن اس پر بھی تو کوئی حل ہوگی نا. دیکھیے, پارلیمان نے جو کچھ کیا,
कानून बना कि आप लोगों को जो टेररिज्म में गिरफ्तार होते हैं, मखसूस कवानीन के तहत जो गिरफ्तार होते हैं, जिन पे इल्जाम लगता है, उनको आप 3 महीने के लिए रख सकते हैं, हर कैदी को नहीं रख सकते। और ये दुरुस्त है कि हमारे मुल्क में कानून गलत इस्तेमाल होते रहे, ये बात बिल्कुल, और सबसे ज्यादा हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हुए। लेकिन बरेलवी साहब, ये भी बहरहाल दुरुस्त है कि जब पेशावर में APS का सानहा हुआ तो सारी कौमी क़यादत इकट्ठी बैठी, और उस वक्त भी हमने कानून में खसूसी कानून बनाए और इसी तरह के बनाए। उस टाइम के बाद फिर उसको रिलैक्स कर दिया गया। अमेरिका में एक वक्त आया कि उन्होंने भी कानून बनाए, तो लोगों को पकड़ के रखने का उनके कानून में इजाजत नहीं थी, उन्होंने गुआंतानामो बे बना दिया क्योंकि वो अफोर्ड करते थे, वो आलम में पूरे में घूम रहे थे। इसी तरह बाकी मुल्कों के अंदर, बरतानिया में ये वाकया हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पे स्पेशल कवानीन के तहत दिन रात अदालतें लगा के कायद को सजाएं दो। तो आप अपने हालात के पेश नजर कानून बनाते हैं, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि ये जो 3 महीने वाला या 90 दिन का जो कानून है ये गलत है, या इस तरह के कवानीन जो हैं वो परमानेंट नहीं होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी का जो आलम है और दहशतगर्दों के जितने डांडे गहरे हैं, अगर हम उसको इस तरह के कवानीन के तहत नहीं पकड़ सकते, तो ये आपको इल्म है ना कि आप तो कराची में रहते हैं कि वहाँ बहुत सारे, पूरे मुल्क में ही किसी एक शहर का जिक्र मुनासिब नहीं है, सो लोग पकड़े जाते हैं डकैतियों में, चोरियों में, कातिल में, और उनके खिलाफ गवाही नहीं आती और फिर टूट जाते हैं, फिर कल जाके दोबारा वो जुर्म कर रहे होते हैं, फिर पकड़े जाते हैं और फिर अदालतों से बेल हो जाती है। कायरा साहब, आपको तो इल्म है कि सबसे मसला ये है कि जो आपके इदारे हैं, ख़ासतौर पर पुलिस है, उनका क्या है, यहाँ अभी मैं पढ़ रहा था पिछले हफ्ते 2 मुसल्लह अफराद बाकायदा मोटरसाइकिल पे आते हैं, बैंकों में डकैतियाँ डालते हैं, चले जाते हैं, पकड़े नहीं जाते, और कायरा साहब को पकड़ना हुआ तो उनके घर से बकरी निकाल लेंगे कि चोरी की थी। आपके घर से यानी आपके यहाँ जो गिरफ्तारियां होती हैं, ट्रैक्टर चोरी पे हुई थी भुट्टो साहब की, पॉलिटिकल लीडर में भैंस चोरी पे होती है, पकड़ना क्या मुश्किल है पुलिस के लिए? बरेली साहब, मैं गुजारिश करूं, ये बात दुरुस्त है। मैंने पहले अर्ज किया ना कि हमारे तो बहुत सारे कवानीन मिसयूज होते रहे, ये हमारी तारीख है इस मुल्क की, और हमारे खिलाफ ज्यादा हुए, ये भी तारीख है इस मुल्क की। लेकिन मैंने ये अर्ज किया कि अगर आपके मुल्क में कोई खसूसी हालात हैं तो सारी दुनिया उसके लिए मखसूस कानून बनाती है जो नॉर्मल सूरत हाल के लिए नहीं होते, और ये मखसूस जराइम के लिए हैं। इसको हर जुर्म पे मुंतबिक कर देना मुनासिब नहीं है। ये टेररिज्म के लिए हैं, ये उस जुराइम के लिए हैं जिसके जो मुजरिम को अगर आप पकड़ते हैं और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना कार-ए-दारद है, और आप अपनी एजेंसीज का कैपेसिटी जानते हैं। अमेरिका के और बरतानिया के लोगों की, उनके एजेंसीज की कैपेसिटी हमसे कहीं बेहतर है। आपकी पुलिस का हाल, आप अब मुझसे ये कहें कि जी आप पुलिस से काम क्यों नहीं लेते, तो ये पुलिस पाकिस्तान की है ना, आपको पता है इनकी कैपेसिटी क्या होगी। जिस तरह मैं और आप, हम जिस कैपेसिटी के हैं, इसी तरह के बाकी इदारे हैं। तो हुकूमत वक्त ने किसी मिसाली सूरत हाल में काम नहीं कर रही होती, बल्कि वो गिवन सर्कमस्टांसिस में गिवन स्टेट मशीनरी के साथ काम करती है, और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे काम कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। तो मैं इसको मिसाली कानून साजी तो पहले से कह दूं कि नहीं है, लेकिन मखसूस हालात में मखसूस जराइम का मुकाबला करने के लिए ये करना पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन आपको भी इल्म है कायरा साहब, और अब मैंने कहा ना कि जो कवानीन आप लोग पास करते हैं, बाद में फिर उसका शिकार पॉलिटिकल लोग ही होते हैं। अगर मैं तफसील में जाऊंगा, आपकी बात रोक रहा हूं कि मैं तो पहले आर्गुमेंट से पहले चला ही ये कह के, और दूसरी बात आपका आर्गुमेंट था कि हमने जजेस को ये कर दिया। मुझे ये फरमाइए कि ओरिजिनल पाकिस्तान के आइन में क्या ये था कि सीनियरिटी के तहत चीफ जस्टिस लगेगा? क्या ओरिजिनल आइन में ये था कि जज जजों को अपॉइंट करेंगे? क्या ओरिजिनल आइन में ये था कि सुप्रीम कोर्ट अपने लिए और कानून और हाई कोर्ट के लिए और कानून बना देगी? अगर हमने ओरिजिनल कानून की रूह बहाल कर दी तो कहां से ये मामला आ गया कि जी वो एक आईनी बेंच बना है जिसमें इस वक्त सारे ही जजेस सिटिंग जजेस हैं, और अचानक ये हुआ कि वो तो बेईमान हो गए हैं, उनके
ایمان ٹھیک نہیں رہے, وہ حکومت کے تابع ہو گئے ہیں. یہ وہی جج ہیں جو کل آزاد بیٹھے تھے, اور آج یہی حکومت کے تابع کیسے ہو گئے؟ قاہرہ صاحب, اور یہی تو تھا کہ آپ ہی نے الجہاد ٹرسٹ کیس میں جب غالباً آپ کا دور تھا یہ پاس کیا تھا کہ سینئر موسٹ جج ہوگا, اور سجاد علی شاہ صاحب کے بات ہوا, اور بعد میں جو ہے اس کو کرانے کے لیے سپریم کورٹ پہ حملے ہوئے. میں عرض کرتا ہوں حضور, میں عرض کرتا ہوں, وہ ایک قانون, بلکہ یہ قانون پریکٹس شروع ہو گئی تھی الجہاد کے سے بھی پہلے, اور اس وقت یہ قانون جب 18ویں ترمیم میں رکھا گیا تو اس کو پریکٹس کے طور پہ سپریم کورٹ کی طرف یہ آلریڈی پریکٹس ہو گئی تھی. اس کو ایک قانون کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا اور اس کو ٹھیک کر لیا گیا. پریکٹس سے دیکھا گیا کہ جو سینئرٹی کے قانون پہ آئے کیا کیا گل کھلائے, اور اس کے بعد پھر اگر قانون بنانے والوں نے, آئین سازوں نے یہ فیصلہ کیا تو یہ اوریجنل قانون کی روح کے تحت بحال ہو گیا نا. تو پھر ہم نے کیا گناہ کر دیا؟ آپ نے گناہ یہ کیا کہ آپ کی پارلیمان جتنی بھی آئی ہیں 70 کے بعد وہ سب مشکوک پارلیمنٹ ہیں. میں فارم 4799 استعمال نہیں کرتا. جب آپ 16 کامیاب ہوئے تھے, آپ نواز شریف کے دور میں جب آپ 16 ارکان رہ گئے تھے, آپ کو یہ پارلیمان جو ہے وہ رٹلیس طریقے سے جب پاس کرے گی, میں نے کہا بحث ہوتی 10 دن ہوتی 20 دن ہوتی. ایک چھوٹا سا دیکھیے, عرض یہ ہے کہ اگر آپ کے خیال کے مطابق یہ مشکوک پارلیمنٹ ہے, چلے میں اس کو فی الحال آرگومنٹ کے طور پہ مان لیتا ہوں, تو ہم نے تو جو اوریجنل مشکوک پارلیمنٹ نہیں تھی, جو اس کا قانون تھا اس کو بحال کر دیا. جو مشکوک پارلیمنٹوں نے آپ کے بقول جو انہوں نے قانون میں خرابی کی تھی ہم نے بحال کیا, تو اچھا کیا کہ برا کیا؟ یہ اچھا کیا آپ نے کہ 90 دن کر دیا, اندر بندوں کو پوچھیں گے بھی نہیں. وہ پھر اس کو پھر آپ چھیڑنا لگے ہیں, اس پھر کا آپ جواب ملٹری کوڈ بنائیں گے. ہم اچھا قانون تھا یہ کس کا؟ ملٹری کوڈ کا. اور آپ کے خود چیئرمین سینیٹ رضا ربانی کہتے ہیں کہ وہ دن پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کے میاں صاحب کہہ رہے ہیں. میاں رضا ربانی سے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے, میں نے کیا عرض کیا کہ آپ ہر ملک کے, امریکہ سب سے بڑا چیمپئن ہے انسانی حقوق کا, انہوں نے گوانتانامو بے بنائی نا, کیوں بنائی؟ غلط بنائی. برطانیہ غلط نہیں بنائی, ان مخصوص حالات کے تحت ان کے قانون میں اس جرم سے نپٹا نہیں جا رہا تھا, اس لیے بنائی. انہوں نے اس کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں کیا. برطانیہ نے دن رات عدالتیں لگانے کا قانون بنا کے خصوصی قانون سے کیوں سزائیں دیں؟ اس لیے کہ نارمل قانون سے وہ سزائیں نہیں ہو رہی تھی. آپ اپنے ملک کے لیے دیکھنا یہ ہے, مجھے اور آپ کو, کہ یہ قانون مس یوز نہ ہو ماضی کی طرح. ہاں یہ تحفظ درست ہے, لیکن قانون مخصوص حالات کے تحت بنانا, ریڈی صاحب یہ یاد رکھیے, قانون کوئی مستقل چیز نہیں ہوتے, حالات کے تحت اینٹیسپیشن بھی بنتے ہیں اور وقت کے اوپر بھی بنتے ہیں. صاحب بہت احترام, بہت احترام, قانون رات کی تاریکی میں بھی نہیں بنتے. ایک منٹ ٹھہریے, قانون آرڈیننس سے بھی بنتے ہیں. بریلوی صاحب یہ نہ کہیے رات کی تاریکی میں بھی بنتے ہیں, یہ بھی کیا ہے, یہ چھوڑ دیجیے, یہ بحث نہیں ہے. جتنی لمبی کرتے جائیں گے میں اس کے آپ کو مثالیں دیتا جاؤں گا. سو سوال یہ ہے, آرڈیننس قانون سازی نہیں ہے کیا؟ رات کے اندھیرے میں نہیں جاری ہو جاتے کیا؟ بحث سے جاری ہوتے ہیں تو 3 مہینے وہ لاگو رہتے ہیں, پھر ایکسٹینڈ ہو جاتے تھے. اس ملک کے اندر تو بے شمار قوانین بڑے ہی آرڈیننس ہیں, تو کیا بات ہے؟ لیکن اس کو ایک طرف رکھیے, اچھی مثالیں نہیں ہیں یہ. میں تو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ قانون بن گئے, ان قوانین کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے, اور جب حالات نارمل ہو جائیں تو پھر نارمل قوانین کو واپس آ جانا چاہیے, ان خصوصی قوانین کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. ماضی میں بھی ہمارے ہاں یہ قانون بنے اور وقت کے ساتھ ختم ہوئے, ان کو بھی ختم ہونا چاہیے, یہ بات درست ہے. قاہرہ صاحب, آپ کی پارٹی کی خواتین کے ساتھ زیادتی ہو تو بہت ہے, اور آپ نے 15 مہینے ہو گئے آپ کی یہ پولیس یہ استغاثہ جو ہے ان عورتوں کے کیس نہیں کر سکا. کچھ 100 لوگ جو ہیں پتہ نہیں کون سی کہاں جگہ بیٹھے ہوئے, ان کے آج تک کیس استغاثہ نہیں لایا. اس وقت یہ ہو رہا ہے بن گئے 15 مہینے تک جو ہے لوگ بغیر پیش کیے. کس کا ذکر فرما رہے ہیں مجھے نہیں پتا. آپ کی بہن یاسمین راشد کا, میری بڑی بہن ہے, مجھے ان کا بہت احترام ہے. بالکل ان کا ٹرائل چل رہا ہے اور وہ بڑی باوقار اور بڑی باعزت خاتون ہے. ان کو ان کی جماعت کے ساتھ وابستگی جو ہے, اور ان کو پتہ نہیں کس کی سزا ملی, لیکن مجھے آج بھی تکلیف بھی ہے اور میں ان کا دلی طور پہ احترام بھی کرتا ہوں. یہی میں کہہ رہا ہوں قاہرہ صاحب, آپ قانون بنائیں, پراپر طریقے سے بناتے, 1 دن کیا 6 دن لے لیتے, لیکن ان 15 دن لے لیتے. دیکھیں نا بریلوی صاحب ایسے نہ کریں, ان تک تو اس قانون کا اطلاق نہیں ہو رہا نا. سوال یہ ہے کہ جب اس قانون کا اطلاق ہو اور غلط ہو تو ضرور کہیے, اور میں غلط کو غلط کہوں گا, میرا آپ سے وعدہ ہے. کیا ابھی تک کیسے ثابت؟ اب میں اس بحث میں جاؤں گا ہی نہیں.
9 مئی والے. لیکن یہاں تو ہوا ہے نا کہ 9 مئی نہ بھی ہو تب بھی آپ رکھتے ہیں بغیر غیر آئینی غیر قانونی بالا تر. تو سوری ٹو سے مجھے افسوس یہ ہے کہ شہیدوں کی پارٹی جو سب سے زیادہ فیس کرتی رہی ہے اس نے مور لگائی ہے ایک ایک. یہ مناسب نہیں ہے. یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں میری دانش میں یہ مناسب نہیں ہے. میں نے آپ کو بالوضاحت یہ بیان کیا کہ ملک کے حالات کے پیش نظر قانون ہوتے ہیں. قانون الٹیمیٹ نہیں ہوا کرتے, صرف لحظیاتی قانون الٹیمیٹ ہوتے ہیں. اور آج پاکستان کے حالات کے پیش نظر جس طرح اے پی ایس کے سامنے کے بعد مخصوص قانون بنے, اسی طرح یہ قانون بنے ہیں اور وقت کے ساتھ یہ قانون ختم ہو جائیں گے. لیکن آج کے لمحے موجود میں ان جرائم کو نپٹنے کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ کو رستہ ایڈوائز کیجئے. آپ کہیں گے جی پولیس ڈپارٹمنٹ قانون کے تحت شاطر لائے, کہاں سے ہے؟ متحد ریلوے کو آئی جی بناتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ پتہ چلتا ہے. قاہرہ صاحب یہاں آ کے میرے پاس دلائل خط ہو گیا اور میں سچ بولوں گا پھر بھی ہار جاؤں گا. قاہرہ صاحب سے میں نے کہا نا کہ بڑے سیزن سیاستداں ہیں, ایک تعلق خاص بھی ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا. اور آپ کو بھی علم ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ایک اچھی بات ہے کہ لوگ اپنی پارٹی کی قیادت کو فالو کرتے ہیں, پارٹی چھوڑ کر باہر رہ کر تنقید کرنا آسان ہوتا ہے. شکریہ قاہرہ صاحب. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ایک زمانے میں اسلام آباد آنا موسم کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے بڑا خوشگوار ہوتا تھا. اب تو خوف آتا ہے پروگرام بناتے ہوئے کہ کہیں ادھر پروگرام بنایا نہیں, کوئی کال آئی, کنٹینروں کو کیسے پھلانگا جائے گا اور آدھے گھنٹے کا فاصلہ کس طرح دفتر یا رہائش گاہ تک ہوگا. ہمارے ساتھ بیورو چیف سہیل بھٹی ہیں اور بہت ہی چونکہ اس شہر میں ان تمام چیزوں کو فیس کرتے ہیں. بھٹی صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا. یہ جو میں نے سوال اس لیے کیا کہ بڑا تواتر سے آتا تھا, لیکن ادھر کوئی حالیہ 2 سال سے ایک کال پر جو آپ کا شہر بند ہو جاتا ہے, کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو کرفیو کا سماں ہوتا ہے. تو آخر یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس کے لیے کوئی حکمت عملی کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ اصل تو پریشانی عوام کی ہوتی ہے نا بھٹی صاحب. بریک صاحب آپ نے درست نشاندہی کی اور بڑا ویلڈ سوال ہے. ہر اسلام آباد کے شہری کے ذہن میں یہ سوال ہے. صرف یہ نہیں بلکہ اسلام سے باہر سے بھی ملک بھر کے ہر کونے سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوگ یہاں پہنچتے ہیں. سپریم کورٹ کے اندر کیسز ہیں, وفاقی وزارتیں یہاں پر موجود ہیں, لوگوں کو آنا پڑتا ہے اور ان کو ہر کچھ نہ کچھ دن بعد ایسی مشکل صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جہاں پر ایک جانب سیکیورٹی کے مسائل ہیں, وہیں پر ڈفرینٹ ایونٹس اور پولیٹیکل جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے حکومت کے پاس بھی یہاں پر کوئی آپشن نہیں رہتا کہ جب بھی کوئی یہاں پر کوئی احتجاج کی کال دی جائے یا کوئی ایونٹ کا انعقاد ہو رہا ہو تو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے نام کے اوپر راستے بند کیے جاتا ہے, جس کے نتیجے میں لوگوں کی معمول کی جو زندگی ہے وہ تقریباً. لیکن بھٹی صاحب جب مثلا یہ کہ اس کا مطلب جو پہلے تو ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے, لیکن آپ کو بھی علم ہے کہ جب اگر کوئی پارٹی ایون یہ اگر تحریک انصاف کرتی ہے, لوگ سفر کرتے ہیں, تو اس وقت یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو بالکل کہیں کہ جی بالکل آپ درست کر رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی موقع پر پارلیمان میں پی ٹی آئی کی قیادت بیٹھتی ہے نا حکومت کے ساتھ, تو ان کے ساتھ آخر انہیں کیوں کنونس نہیں کیا جاتا؟ صرف طاقت کے ذریعے کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اڑ جائے؟ انہیں کہا جائے کہ آئیے اس جگہ پر بیٹھیے, گھنٹوں گزاریے. جیسے پہلے ہوتا تھا, مجھے یاد ہے, آپ کو بھی شاید یاد ہوگا کہ جب خود طاہر القاضی کا تو بڑا خوفناک آتا تھا, وہ شرائط دستور پر بیٹھے رہتے تھے, باقی شہر چلتا رہتا تھا. تو انہیں دے دیں کوئی 10 کلومیٹر کا فاصلہ, اور وہ اگر قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے تو کارروائی بھی کی جا سکتی ہے. کیوں بھٹی صاحب؟ بھائی صاحب یہ بہت اچھی تجویز ہے, بالکل آپ نے درست نشاندہی کی. اور حکومت کو نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو بھی اگر یہ مل بیٹھ کر کسی بھی اپنے ممکنہ احتجاج یا اپنی کسی معاملے کے اوپر انہیں آواز بلند کرنی ہے, اس کے لیے ایک طریقہ کار طے کر لیا جائے اور مستقل بنیادوں کے اوپر ہو, تو یہ یقینی طور کے اوپر اس مسئلے سے بچا جا سکتا ہے. پریڈ گراؤنڈ کا علاقہ موجود ہے, اس کے ساتھ اسلام آباد کے اور کچھ مقامات ہیں, اگرچہ کہ جیسے ڈی چوک پہنچنے کی خواہش ہوتی ہے جو بھی سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہو, لیکن ڈی چوکس میں احتجاج کرنا, بیٹھنے سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, وہاں پہ آپ نہیں کر سکتے. تو اگر یہ سب مل کر بیٹھ کے ایک طریقہ کار طے کر لیں, ڈیفینیٹلی جہاں پر عوام کو بھی آنے کا ان کا رائٹ ہے پرامن طریقے سے احتجاج کرنا, اپنی آواز بلند کرنا,
تو وہ ان کو بھی ایک موقع ملتا ہے. اگر آپ ان کو بجائے سے روک ٹوک کر کے پکڑ دھکڑ گرفتاریاں آنسو گیس لاٹھی چارج یہ طریقہ استعمال کرے تو میرے خیال میں لوگوں میں ریزنٹمنٹ بڑھتی ہے, اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. لیکن کوئی اگر ایسا ایک یا دو ایسے پوائنٹ ہو جہاں پہ ان کو پرامن طریقے سے آنے کی اجازت ہو, وہاں پر وہ رکیں, اپنی آواز بلند کریں. عوام لوگوں کو بھی اپنے خطاب سے چاہیے ہوتا ہے نا, تو کوئی بھی بھلے کوئی سیاسی جماعت بھی ہو تو ایسی یہ اچھی تجویز ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ماضی قریب کے اندر جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اعتماد کا فقدان ہو, کچھ معاملہ طے بھی پا جائیں, تو ہر احتجاج کرنے والی جماعت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف اپنے کارکنوں کو وہ پرامن طریقے سے یہاں پر لائے بلکہ کسی ایسی پوائنٹ پر پہنچے جہاں پہ وہ حکومت کے لیے حکومت کو چوک کر سکے, نظام حکومت جو ہے رک جائے تاکہ ان کی بات کو سنا جا سکے. اور انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ڈی چوک, اور ڈی چوک پہ پہنچنا حکومت افورڈ نہیں کرتی, سیکیورٹی ریزن بھی. بڑی صاحب آپ نے کرا وقت کام ہے, لیکن ڈی چوک کیا افسوسناک بات تو یہ ہے کہ جب پارلیمانی محفوظ نہ رہے اور وہاں خواتین کو یا کارکنوں کو پکڑا اس لیے جائے کہ پیٹیاں اتار رہے تھے, پولیس پہ حملے کر رہے تھے, تو پھر سوری ٹو سے زیادہ کیا کہا جائے. جی اب درست کہہ رہے ہیں, لیکن اب ان مسائل کے حل کے لیے ڈیفینیٹلی جو ایک عدم اعتماد ہے بالخصوص حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے مابین, وہ اعتماد کی فضا ہو, اور اس کے ساتھ اگر کوئی پارلیمانی ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جیسے کہ دیگر معاملات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ہو, جمعیت علماء اسلام ہو, اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتی ہیں, اور اگر اس مسئلے سے نکلنے کا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل جائے. کوئی بھی انہوں نے احتجاج کرنا ہے, اسلام آباد آنا ہے, اس کے لیے بات چیت طے کی جائے اور اس ایس او پیز کے مطابق وہ اپنا احتجاج کر سکیں. آئین کے مطابق پرامن احتجاج کرنا ڈیفینیٹلی ان کا حق ہے. لیکن جب اعتماد کا فقدان ہو اور دونوں سائڈ اوور سٹیپنگ کرتی ہیں تو وہاں پہ صورتحال خراب ہوتی ہے. معصوم شہری جو اپنے سیاسی مطالبات کے لیے یہاں پہنچتے ہیں, ان کو گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آنسو گیس کا, لاٹھی چارج کا, اور صورتحال اور زیادہ خراب ہوتی ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ دونوں سائڈس کو اس حوالے سے اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ایک ہمارے ٹریک ریکارڈ ہے اسلام آباد کو بند کرنے کے حوالے سے اور شہریوں کو مشکلات سے دوچار کرنے کا, وہ ختم ہو. احتجاج ان کا حق ہو, لیکن جو آپس میں پارلیمانی کمیٹی میں لائن طے کی جائے وہ کراس کوئی نہ کرے. سہیل بھٹی صاحب ہمارے اسلام آباد کے بیورو کی دیکھ بھال کرتے ہیں, شکریہ آپ نے وقت نکالا. اور اسی کے ساتھ ہی اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے.